الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سبھی مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جنگ خندق کے واقعات ہم سن رہے ہیں. کل آپ نے سنا تھا کہ کچھ کفار قریش میں سے کچھ لوگ خندق پھلانگ کر گھوڑے کے ساتھ اس طرف آ گئے. اس میں سے ایک عمرو بن عبدود کو یا عبد ود جو بھی نام ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واصل جہنم کیا. اس کے آگے جو اور آئے تھے ان کے بارے میں سماعت کرتے ہیں. اس کے بعد نوفل غصے میں بفرا ہوا میدان میں نکلا اور پکارنے لگا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اس پر بجلی کی طرح جھپٹے اور ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور تلوار زین کو کاٹتی ہوئی گھوڑے کی کمر تک پہنچ گئی. لوگوں نے کہا کہ زبیر تمہاری تلوار کی تو مثال نہیں مل سکتی. آپ نے فرمایا کہ تلوار کیا چیز ہے، کلائی میں دم خم اور ضرب میں کمال چاہیے. اس کے بعد دو کافر اور آگے بڑھے، مگر جب ذوالفقار کا وار دیکھا تو لرزہ براندام ہو کر فرار ہو گئے. کفار کے باقی شہ سوار بھی جو خندق کو پار کر کے آ گئے تھے وہ سب بھی بھاگ کھڑے ہوئے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تو اس قدر بد حواس ہو گیا کہ اپنا نیزہ پھینک کر بھاگا اور خندق کے پار جا کر ہی اس کو قرار آیا. بعض مورخین کا قول ہے کہ نوفل کو حضرت علی نے قتل کیا، اور بعض نے یہ کہا کہ نوفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑے کو کدا کر خندق پار کرنا چاہتا تھا کہ خود ہی خندق میں گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا. بہرحال کفار مکہ نے 10,000 درہم میں اس کی لاش کو لینا چاہا تاکہ وہ اس کو اعزاز کے ساتھ دفن کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم لینے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم کو اس کی لاش سے کوئی غرض نہیں، مشرکین اس کو لے جائیں اور دفن کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں وہ صرف اسلام کی خاطر، دین کے بچاؤ میں تلوار کو اٹھایا. مسلمانوں نے پیسوں کے لیے، مال کے لیے تلوار نہیں اٹھائی گئی. یہاں سامنے سے رقم دی جا رہی ہے اور اچھی خاصی بڑی رقم دی جا رہی ہے، پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہ اعتراض کرنا غلط ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا. جی نہیں، تلوار ضرور اٹھی ہے پر اپنے بچاؤ کے لیے، اسلام کے بچاؤ کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے تلوار اٹھائی گئی ہے. لوٹنے کے لیے، مار کاٹ کرنے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی گئی. اس دن کا حملہ بہت ہی سخت تھا. دن بھر لڑائی جاری رہی. دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کا سلسلہ برابر جاری رہا اور کسی مجاہد کا اپنی جگہ سے ہٹنا ممکن نہ تھا. خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ خالد بن ولید کو دیکھیں آپ، ہمیشہ کافروں نے ایک لشکر دیا ہے ان کے انڈر میں، ایک کمانڈر سمجھ لیجیے، وہ جنرل کی طرح سے کام کرتے تھے. تو ان کے پاس جو لشکر تھا اس کو بھی لے کر انہوں نے خندق کو پار کر لیا، جمپ لگائی اور بالکل ہی ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ اقدس پر حملہ آور ہو گئے. مگر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور 200 مجاہدین کو ساتھ لے کر دوڑ پڑے اور خالد بن ولید کے ساتھ دست بدست کی لڑائی میں ٹکرا گئے اور خوب جم کر لڑے.
اس لیے کفار خیمہ اطہر تک نہ پہنچ سکے۔ خالد بن ولید کو بھی آپ نے روک لیا۔ اس گھمسان کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے بھی ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ نے وادی بطحان میں سورج غروب ہو جانے کے بعد نماز عصر قضا پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی اور کفار کے حق میں دعا مانگی، جس کا ترجمہ ہے یا اللہ ان مشرکوں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان لوگوں نے ہم کو نماز عصر سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جنگ خندق کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی تھی، اے اللہ، اے کتاب نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، تو ان کفاروں کے لشکر کو شکست دے دے، اے اللہ عز و جل ان کو شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ عربی میں دعائیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، پر میں آپ کو صرف ترجمہ سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر جب کفار مدینہ کا محاصرہ، غلط پڑھ دیا میں نے، کفار مدینہ نہیں، جب کہ کفار مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور کسی کے لیے شہر سے باہر نکلنا دشوار تھا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو قوم کفار کی خبر لائے۔ 3 مرتبہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، خبر لے کر آؤں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اس جان نثاری سے خوش ہو کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک حواری ہوتا ہے، حواری یعنی خاص مددگار ہوتے ہیں، اور میرا حواری زبیر ہے۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بارگاہ رسالت سے حواری کا خطاب ملا، جو کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت ہی کم ہوا، یعنی کل 6 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، مگر انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جو قبیلہ اوس کے بڑے سردار تھے، اس جنگ میں ایک تیر سے زخمی ہو گئے اور پھر شفا یاب نہ ہو سکے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی زرہ پہنے ہوئے جوش میں بھرے ہوئے نیزہ لے کر لڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ ابن العرقہ نامی کافر نے ایسا نشانہ باندھ کر تیر مارا کہ جس سے آپ کی ایک رگ، جس کا نام اکحل ہے، وہ کٹ گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خیمہ گاڑا اور ان کا علاج کرنا شروع کیا۔ خود اپنے دست مبارک سے ان کے زخم کو 2 مرتبہ داغا۔ اسی حالت میں آپ ایک مرتبہ بنی قریظہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کے بارے میں اپنا فیصلہ سنایا، جس کا ذکر آگے غزوہ قریظہ کے باب میں آئے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمے میں واپس تشریف لائے۔ عرب ان کا زخم بھرنے لگ گیا تھا، لیکن انہوں نے شوق شہادت میں خداوند تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل، تو جانتا ہے کہ کسی قوم سے جنگ کرنے کی مجھے اتنی زیادہ تمنا نہیں جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے، جنہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا، ان کو ان کے وطن سے نکالا۔ اے اللہ، میرا تو یہی خیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہو، جب تو مجھے تو زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے جہاد کروں، اور اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہ رہ گئی ہو تو میرے اس زخم کو تو پھاڑ دے اور اسی زخم میں تو مجھے موت عطا فرما دے۔
آپ کی یہ دعا ختم ہوتے ہی بالکل اچانک آپ کا زخم پھٹ گیا اور خون بہہ کر مسجد نبوی کے اندر بنی غفار کے خیمے تک پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے چونک کر کہا کہ اے خیمے والو، یہ کیسا خون ہے جو تمہارے خیمے سے بہہ کر ہماری طرف آ رہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، اسی زخم میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت سے عرش الہی ہل گیا اور ان کے جنازے میں 70,000 ملائکہ حاضر ہوئے ہیں، اور جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ پیچھے میں نے حضرت برا بن عازب کا واقعہ نام آیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ ان کے بارے میں بڑی پیاری بات میں بعد میں عرض کروں گا، میں بھول گیا، ابھی یہاں پر یاد آ گئی تو بتا دوں۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں دنیا میں، زمین پر ایسے ہیں کہ وہ کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم پوری فرماتا ہے۔ یعنی قسم کھا لیں کہ یا اللہ عز و جل تجھے قسم ہے میرا یہ کام کر دے، میری دعا قبول فرما لے، تو اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور آپ نے انہی حضرت برا بن عازب کے بارے میں فرمایا کہ برا بھی انہی میں سے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا صحابہ موجود ہیں، تو صحابہ کو ظاہر بات ہے پکا یقین عقیدہ، تو 2 مرتبہ کی روایتوں میں ملتا ہے کہ کافروں سے جنگ ہو رہی تھی، بڑی بھیانک یعنی سخت جنگ ہو رہی تھی، حضرت برا بھی اس میں شامل تھے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کافی جنگ و جدال کے بعد ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے ہمارے فتح کے لیے۔ تو آپ نے دعا کی، یا اللہ تجھے قسم ہے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح دلا دے، اور وہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کی قسم کی لاج رکھی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ، اس میں بھی یہی حل ہوا، تب آپ نے یہ قسم کھائی کہ یا اللہ مسلمانوں کو قسم دلی اللہ کی بارگاہ میں رکھی کہ یا اللہ مسلمانوں کو فتح دلا اور مجھے اپنے دوستوں سے ملا دے، یعنی شہادت کی موت عطا فرما دے۔ اور یہی ہوا، مسلمان فتح یاب ہوئے اور آپ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ تب یہ میں نے مختصراً عرض کر دیا۔ تو اتنے بڑے مرتبے والے تھے یہ حضرت برا بن عازب، اور یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی بات کو نہیں ٹالتا۔ یہ نہیں کہ اللہ مجبور ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات رکھ سکے۔ ایسے صالحین، ایسے اولیاء کرام دنیا میں موجود ہیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اولیاء کرام سے ناجائز چیزوں کے لیے بھی دعائیں کراتے پھرے، جی نہیں۔ دیکھیں صحابہ نے دعا کرائی تو کس لیے؟ جنگ کی فتح کے لیے دعا کرائی۔ تو جو جائز کام ہے وہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے۔ آج بھی اگر ہم مزارات پر جاتے ہیں تو وہاں بھی جائز کاموں کے لیے عرض کریں کہ سرکار آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندے ہیں اس کے جو جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ تو یہ، اور یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ نے اپنی شہادت کی دعا مانگی۔ تو یہ ایک صحابہ کرام بالکل ایسا ان کے دلوں میں اسلام گھر کر چکا تھا کہ دنیا کی محبت ہی بالکل ختم ہو گئی تھی، دنیا کیا ہے یہ جانتے ہی نہیں تھے، جو کچھ تھا ان کی نظر میں آخرت ہی آخرت تھی۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عین وفات کے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرحانے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آنکھ کھول کر آخری بار جمال نبوت کا نظارہ کیا
اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ. پھر بلند آواز سے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا. کتنی پیاری موت ہے. سرکار کے قرب میں آخری چیز جو دیکھ رہے ہیں تو جمال نبوت کو دیکھ رہے ہیں. حضور کا دیدار کرتے ہوئے موت آ رہی ہے. سبحان اللہ. جنگ خندق میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ساری مسلمان فوج خندق کی طرف مصروف جنگ ہے تو جس قلعے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے پناہ گزین تھے یہودیوں نے اچانک اس پر حملہ کر دیا اور ایک یہودی دروازے تک پہنچ گیا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کو دیکھ لیا اور حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ تم اس یہودی کو قتل کر کے باہر پھینک دو ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو یہاں کا ماحول بتا دے گا. حضرت حسان رضی اللہ عنہ اس وقت یعنی کہ آپ پر بڑھاپے کے عالم تھا تو آپ یہ نہیں کر سکے کہ میں نہیں لڑ پاؤں گا, الٹا وہ مجھے شہید کر دے گا. یہ دیکھ کر خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمے کی ایک چوب یعنی جو بڑا کیلا اچھا لوہے کا ہوتا ہے جس سے خیمہ وغیرہ گاڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, اٹھایا, اکھاڑ کر اس یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا. پھر خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعے کے باہر پھینک دیا. یہ دیکھ کر حملہ آور یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی کچھ فوج موجود ہے. اس ڈر سے انہوں نے پھر اس طرف حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی. اسلام کی خواتین بھی پیچھے نہیں رہی ہیں بہادری میں, اور آج ہماری ماں بہنیں پتہ نہیں اللہ ان کے دلوں میں صحابیات کا جذبہ عطا فرمائے, انہیں بھی اسلام کی خاطر خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مائیں کم سے کم اتنا کر لیں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دینی تعلیم دیتی رہے تو انشاءاللہ بچپن سے ہی تربیت ہوتی رہے. ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. مولا کریم صرف خواتین ہی نہیں اسلامی بھائیوں کو بھی اسلام کی راہ پر چلنے کی, اسلام کی کے طریقے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, دین کے لیے کچھ وقت نکالنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور مولا کریم ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کے واقعات اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.